بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح کے تقریباً 9 بج چکے ہیں اور ہم نے اپنا سفر جو ہے وہ کیرو سے الیگزینڈری کی طرف سٹارٹ کیا ہے، اور مصر کا اسکندریہ جو ہے وہ دوسرا بڑا شہر ہے کیرو کے بعد، اور اس سے پہلے جو تھا وہ کیرو کیپٹل نہیں تھا بلکہ الیگزینڈریا ہی کیپٹل تھا، اور ابھی جو پریزنٹلی ہے وہ کیرو جو ہے وہ مصر کا کیپٹل ہے۔ ابھی ہم کیرو سٹی سے نکل رہے ہیں، اس ٹائم ہم برج کراس کر رہے ہیں، اور جیسے ہی آپ کیرو سٹی سے نکلتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ کھیت نظر آتے ہیں، آپ کو زراعت نظر آتی ہے، آپ کو جو ہے آبپاشی کا نظام نظر آتا ہے، کیونکہ جب آپ کیرو سے نکلتے ہیں تو دریائے نیل کے دونوں سائیڈوں پہ تقریباً جو ہے وہ کاشتکاری بھی ہوتی ہے، اور اس لحاظ سے جب آپ کیرو سے نکلتے ہیں تو تقریباً کوئی 50-60 کلومیٹر تک آپ کو جو ہے وہ سبزہ نظر آتا ہے، جس میں کھجور کے باغات نظر آتے ہیں، جس میں جب یہ سپٹمبر کا منتھ تھا اس ٹائم ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ ٹماٹر کی فصل اور دوسری جو فصل تھی اور گنے کی فصل وہ بھی ہم نے دیکھی، اور اس طرح سے دوسری جو اجناس تھی ان کی کاشتکاری بھی ہم کو دیکھنے میں نظر آئی۔ یہ کیرو سے الیگزینڈریا ہائی ویز ہے اور کافی جو ہے کھلا روڈ ہے، یہ موٹر وے بھی اس کو کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہائی ویز ہے ہماری طرح اس کے جو ہے ہائی ویز کے سائڈوں کے اوپر باڑ تو نہیں لگی ہوئی، لیکن یہ کافی بڑا اور کشادہ جو ہے وہ ہائی ویز ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہائی ویز کے دونوں سائڈوں پہ آپ کو کھجور کے باغات اور دوسرا سرسبز و شاداب جو ہے نا کھیت نظر آئیں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو دریائے نیل ہے وہ کس طریقے کس حد تک جو ہے وہ فیڈ کرتا ہے مصر کو اور اس کی زراعت کو۔ تو جب ہم نے سفر سٹارٹ کیا تو اس ٹائم تقریباً صبح کا ٹائم تھا، اور ہم انشاءاللہ 2 سے 2.5 گھنٹے میں جو ہے وہ الیگزینڈریا پہنچ جائیں گے، اور الیگزینڈریا جو ہے وہ تقریباً 331 BC میں اسکندر اعظم نے دریافت کیا۔ پہلے یہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہوتا تھا مصر کا، تو 331 BC میں جو تھا وہ اسکندر اعظم نے جو ہے وہ الیگزینڈریا یعنی کہ اسکندریہ کو جو ہے وہ دریافت کیا، اور پھر اس کو اسٹیبلش کیا، اور اس کو جو ماڈرن آپ سمجھ لیں الیگزینڈریا ہے اس کا قیام عمل میں آیا، اور وہاں پہ لائٹ ہاؤس بلڈ کیا گیا کہ جو بہت مشہور ہوا، اور اس لائٹ ہاؤس کی جو بلندی تھی وہ تقریباً 460 میٹر لمبا جو تھا وہ لائٹ ہاؤس تھا، اور اس کے بعد ایک بہت بڑی لائبریری قائم کی اسکندر اعظم نے، جو کہ بعد میں 14ویں عیسوی کے اندر جو زلزلوں کی نظر سے لائٹ ہاؤس بھی تباہ ہو گیا اور وہ لائبریری بھی۔ ابھی ہم انشاءاللہ اس جگہ پہ دونوں جگہ پہ وزٹ کریں گے، ابھی ہمارا سفر جاری ہے، تو سفر کے دوران بھی آپ کو بتانا اور آپ کو انفارمیشن دینا ضروری ہے کہ ابھی آپ یہ دیکھیں تقریباً ہم نے 5 سے 60 کلومیٹر کا سفر طے کر لیا ہے، اور آپ کو محسوس ہوگا کہ جو ہریالی ہے جو سبزہ ہے وہ کم ہوتا جائے گا، اور یہ پھر تقریباً جب ہم اسکندریہ کے پاس پہنچیں گے تو وہاں پہ تقریباً یہ جو ہے نا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو ابھی ہم تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ اسکندریہ پہنچ جائیں گے، اور اسکندریہ میں آپ کو جو اس کی وجہ شہرت ہے اسکندریہ کی وہ یہ ہے کہ کیرو سے پہلے جو تھا مصر کا جو کیپٹل تھا وہ اسکندریہ ہی تھا، اس کے بعد پھر جو ہے وہ کیرو کو جو ہے وہ کیپٹل بنایا گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اسکندریہ میں خاص ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، بلکہ اسکندریہ کو اگنور کیا گیا۔ جب تک جو اسکندریہ تھا وہ کیپٹل تھا مصر کا، اس پہ کافی فوکس رہتا تھا گورنمنٹس کا بھی، اور اس کی ترقی اور ڈیولپمنٹ کے لیے بہت اچھے کام کیے جاتے تھے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا پھر الیگزینڈریا کو اتنی توجہ نہیں ملی جتنی کیرو کو توجہ دی گئی۔ تو ابھی ہم انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر کے بعد جو ہیں وہ الیگزینڈریا گورنیٹ کے اندر داخل ہو جائیں گے، اور ابھی ایک الیگزینڈریا سے پہلے ایک قصبہ آتا ہے بہت بڑا قصبہ، اس کو وہاں سے ہم گزر رہے ہیں، اور کچھ دیر کے بعد ہی ہم جو ہے وہ الیگزینڈریا پہنچ جائیں گے۔ الیگزینڈریا کی وجہ شہرت ایک تو یہ ہے کہ یہ الیگزینڈر گریٹ نے فاؤنڈ کیا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس تاریخی شہر میں جو ہے وہ یونانی کلچر کا جو ہے آپ کو بہت زیادہ
اثر رسوخ نظر آئے گا۔ یہ آپ کو میڈیٹرین سی جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، بحیرہ روم آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا ہمیں، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ یہ ایک پولیس چوکی ہے جہاں پہ ہماری گاڑی کھڑی ہے، اور آپ کو ساتھ میں ہی جو ہے وہ میڈیٹرین سی بحیرہ روم جو ہے وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ اور اس بحیرہ روم میں کے کنارے کے اوپر ہونے کی وجہ سے ایک جو ہے مصر کی سب سے بڑی پورٹ ہے، سی پورٹ ہے۔ تو اس ٹائم ہم جو ہے وہ اولڈ الیگزینڈریا کی جو ایک اسٹریٹ ہے وہاں سے گزر رہے ہیں۔ تو ابھی ہم نے یہاں سے بس اسٹینڈ سے اوبر لی ہے، اور اوبر کے ذریعے ہم جو ہے نا وہ الیگزینڈریا کی جو اولڈ اسٹریٹ ہے وہاں سے گزر رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ہم نے ناشتہ کرنا ہے، کیونکہ یہاں کا ناشتہ بہت مشہور ہے۔ اور ابھی ہم اس سمجھ لیں کہ آؤٹ لیٹ کے پاس گزریں گے، جو کہ یہاں کی مشہور جو ہے کہ ایک لوکل فوڈ ہے، وہاں سے ہم ناشتہ لیں گے۔ اور وہ دودھ کے اندر جو ہے ایک پنیر تیار کیا جاتا ہے، اور اس کا جو مکس اپ ہے اس میں بیف کو بنایا جاتا ہے، اور پھر اس بیف کو جو ہے وہ آپ بریڈ کہہ لیں، بریڈ کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ تو وہ ہم اس کی تلاش میں کہ وہ ہم لیں اور اس سے ناشتہ کریں۔ یہ پھر ہم نے وہاں سے جو ہے وہ بحیرہ روم میڈیٹرین سی کی طرف چلنا شروع کر دیا ہے۔ اب ہم میڈیٹرین سی پہ جائیں گے، اور میڈیٹرین سی کے ساتھ جو ہے وہ واک کریں گے۔ واک کرنے کے بعد پھر ہم ایک بہت پرانا قلعہ ہے، یہ قلعہ اسی جگہ پہ بنایا گیا ہے جس جگہ پہ جو ہے اسکندر اعظم کے دور میں، پھر بعد میں آنے والا جو دور تھا جس میں آپ کہہ لیں کہ فرانسیسی دور تھا، اس میں عثمانیہ کا دور حکومت ہے مسلمانوں کا، اور اس کے بعد فرانسیسیوں کا دور حکومت ہے، پھر برٹش کا دور حکومت ہے۔ اور یہ لائٹ ہاؤس جو تھا وہ اسکندر اعظم کے دور میں تعمیر کیا گیا، اور وہ لائٹ ہاؤس کی جو بلندی تھی وہ کافی بڑی تھی، اور اس کی وجہ شہرت بھی اسکندریہ کی وہ لائٹ ہاؤس تھا۔ اور اب اس لائٹ ہاؤس کی جگہ جو تھا وہ مسلمان حکمرانوں نے، سلطنت عثمانیہ جب عروج پہ تھی تو وہاں پہ جو تھا وہ ایک قلعہ تعمیر کیا گیا، اور جو کہ وہ قلعہ صلیبیوں سے جب جو صلیبی حملہ آور ہوتے تھے ان کے ساتھ لڑائی میں بہت مددگار ثابت ہوتا تھا۔ جب صلیبی جو ہے وہ سمندر کے راستے پہ الیگزینڈریا پر حملہ کرتے تھے، تو جو سلطنت عثمانیہ ہے، مسلمان حکمران ہے، وہ اس کو جو عثمانیہ حکومت کا گورنر تھا مسلمان، اس نے وہ قلعہ تعمیر کیا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب آپ کو میڈیٹرین سی جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اور میڈیٹرین سی جو ہے اب ایک الیگزینڈریا سے ایک جزیرہ ہے جس کے اوپر وہ چھوٹا سا تقریباً آپ سمجھ لیں کہ کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا کے اندر کر کے وہ آپ کو اب قلعہ نظر آ رہا ہے، اور یہ بالکل اس کے چاروں طرف جو ہے وہ سمندر ہے، اور سمندر کے درمیان میں صرف یہ ایک روڈ ہے جس کے ذریعے یہ کنیکٹڈ ہے، ادروائز اس کے چاروں طرف جو ہے وہ سمندر ہے۔ وہ آپ کو قلعہ نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ یہ قلعہ اسی جگہ پہ تعمیر کیا گیا ہے جہاں پہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 360 BC کے اندر جو ہے وہ لائٹ ہاؤس کی تعمیر کی گئی۔ پھر بعد میں وہ لائٹ ہاؤس بہت ساری جنگوں کی وجہ سے اور ارتھ کی وجہ سے وہ ڈیمیج ہو گیا۔ پھر عثمانیہ دور آیا، عثمانیہ دور میں پھر اس جگہ پہ قلعہ تعمیر کیا گیا تاکہ صلیبیوں سے جو ہے صلیبی حملہ آور تھے جو ان سے نپٹا جائے، تو وہ اس کام کے لیے یہ استعمال ہوتا رہا۔ بعد میں پھر فرانسیسیوں نے بھی اس کو نقصان پہنچایا، برطانوی راج جب آیا تو انہوں نے بھی اس کو نقصان پہنچایا، لیکن بعد میں پھر جب انقلاب آیا 1952 کے اندر مصر کے اندر، پھر اس میں جو حکمران آئے انہوں نے اس کی تعزیر و رہائش کی، اور سب سے آخری جو اس کو اپ گریڈ کیا گیا وہ 1984 میں، پھر 2002 میں بھی اس قلعے کو اپ گریڈ کیا گیا۔ یہ بہت تاریخی قلعہ ہے، اور الیگزینڈریا کے اندر یہ واحد سیاحتی مقام ہے جو کہ ایک بہت زیادہ سمجھ لیں کہ ہسٹوریکل مقام بھی ہے، اور یہ اسی جگہ پہ بنایا گیا جہاں پہ آج سے تقریباً 331 BC میں جو لائٹ ہاؤس تھا۔ اور اس لائٹ ہاؤس کی وجہ شہرت یہ تھی کہ وہ 50 کلومیٹر دور سے جہازوں کی رہنمائی کرتا تھا اور سمندر میں چلنے والے تجارتی قافلوں کی رہنمائی کرتا تھا۔ تو یہ اندر والا حصہ ہے اس فورٹ کا، اس کو الیگزینڈریا فورٹ بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے جو ہے واپسی کا سفر سٹارٹ کیا۔ یہ الیگزینڈریا ریلوے اسٹیشن ہے
यहाँ पे हम अपनी कोच को तलाश कर रहे हैं। यहाँ से 2 नंबर कोच में हम बैठ के दोबारा से अपने कैरो की तरफ हम अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे। तो ये तकरीबन 1 दिन का पूरे का टूर था, लेकिन इसमें हमने अलेक्जेंड्रिया म्यूज़ियम भी गए और अलेक्जेंड्रिया फोर्ट गए, फिर सेंट्रल लाइब्रेरी जो अब तैयार हुई है, क्योंकि अलेक्जेंड्रिया की दूसरी वजह शोहरत एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, और जो कि बाद में जो है वो अर्थक्वेक की वजह से 14वीं ईस्वी में जो अर्थक्वेक आया उसकी वजह से वो डैमेज हुई। उसके बाद यूएनओ की मदद से इजिप्ट गवर्नमेंट ने एक सेंट्रल लाइब्रेरी जो है वो कैंप की। अब हमारा जो है ट्रेन जो है वो अलेक्जेंड्रिया रेलवे स्टेशन से चल चुकी है, तकरीबन मगरिब का टाइम होने वाला है, और आप अब देख सकते हैं कि बाई रोड में और ट्रेन में हमने वापसी, बाई रोड हम आए थे और ट्रेन से हमने वापस जाने का फ़ैसला किया। आपको फिर वही जो है हरियाली नज़र आ रही है, सब्ज़ा नज़र आ रहा है, खेत नज़र आ रहे हैं, और बिल्कुल पाकिस्तानी कल्चर की तरह का हमें नज़र आ रहा है। और ये अब मगरिब का टाइम हो चुका है, और इंशाल्लाह अभी हम थोड़ी ही देर में जो है वो तकरीबन, क्योंकि ट्रेन में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता जितना बाई रोड टाइम लगता है। तो इस फास्ट ट्रेन है, कोई स्टॉप भी नहीं है, इसका एक ही स्टॉप है, ये सिर्फ जाकर कैरो में स्टॉप करेगी। बाकी भी ट्रेनें चलती हैं जिनके 1, 2, 3 स्टॉप होते हैं। तो हमारा जो स्टॉप है वो कैरो से सिर्फ अलेक्जेंड्रिया से सिर्फ कैरो तक है। तो अभी आपको हम निकल रहे हैं अलेक्जेंड्रिया से, तो अलेक्जेंड्रिया से निकल कर तकरीबन हम समझ लें कि इशा के टाइम जो है वो हम इंशाल्लाह जो है पहुंच जाएंगे, कैरो में पहुंचेंगे, और कैरो पहुंचने के बाद फिर हम नेक्स्ट डे जो है इंशाल्लाह वो लुक्सर और असवान की तरफ सफ़र स्टार्ट करेंगे। ये अब हमारा जो सफ़र है तकरीबन वो कैरो की तरफ गामज़न है। आप देख सकते हैं, आपको दिखाने का मकसद ये है कि जो कल्चर है और जो रहन सहन है वो कितना सिमिलर है पाकिस्तान का और मिस्र का। आपको वैसे ही रोड के नज़दीक, रेलवे लाइन के नज़दीक जो है वो आपको घर बने हुए नज़र आएंगे, आपको देहात नज़र आएंगे, मसाजिद नज़र आएंगी, आपको ईंट के बने हुए घर भी नज़र आएंगे, आपको जो है मॉडर्न जो है वो घर बने हुए नज़र में आएंगे, और ओल्ड जो कंस्ट्रक्शन है वो भी आपको नज़र आएगी। तो इस तरीके से जो है वो हमने फ़ैसला किया था कि हम जाएंगे बाई रोड, और वापसी जो हम कैरो आएंगे वो हम बाई ट्रेन आएंगे। तो ये एक शहर है अलेक्जेंड्रिया और कैरो के दरमियान पे, उसको हम क्रॉस कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।